بندہ آوارہ دربار میں حاضر ہے، ایک بندہ آوارہ۔ یا رب مجھے دنیا قرینہ دے، میرے دل ویراں کو الفت کا خزینہ دے، سیلاب معاصی میں طاعت کا سفینہ دے، ہستی کے اندھیروں کو انوار مدینہ دے، پھر دہر میں پھیلا دے ایمان کا اجیارہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قال اللہ سبحانہ وتعالی صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون قل اتحاجوننا فی اللہ وهو ربنا وربکم ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم ونحن له مخلصون۔ صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 138 پر گفتگو ہو گئی تھی گزشتہ درس میں، لیکن کچھ ضروری باتیں اس کے حوالے سے اور عرض کرتے ہوئے تاکہ ہمارا تسلسل بھی قائم ہو جائے عرض کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے رنگ کی بات ہو رہی تھی، آیت نمبر 138 ہے سورہ بقرہ کی، کہ اللہ جل شانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے اہل ایمان سے فرما رہے ہیں کہ ایمان والو، کہ چونکہ گفتگو ساری اہل کتاب سے چل رہی ہے، کہ اہل کتاب سے یہ کہہ دو یا ان کو بتا دو کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی اور فلاح و نجات کا مدار چند رسومات پر، چند علامات سے یا چند کام کر لینے سے صرف نہیں ہوتا، کامیابی نہیں ملتی، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی عبدیت میں پورا رنگ جانے سے انسان کامیاب ہوتا ہے۔ پورا اللہ تعالیٰ کی عبدیت سے میں جب وہ رنگ جائے، اصل میں یہود و نصارہ دونوں کے ہاں ایک پریکٹس تھی۔ پریکٹس یہ تھی کہ یہ جو بندہ عیسائیوں میں تو اب بھی اس کا رواج ہے کہ جب کوئی بندہ عیسائیت میں داخل ہوتا ہے یا کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، یا یہودیت کے اندر بھی جو بچہ پیدا ہوتا تھا اس کو ایک خاص رنگ دیا کرتے تھے، اس ایک ٹب کے اندر ایک رنگ ڈال کر بچے کو اس میں ڈبو کر نکالنا، آپ نے دیکھا ہوگا یہ منظر آج بھی ہوتا ہے۔ تو اس رنگ کو وہ کہتے تھے کہ یہ وہ اللہ کا رنگ ہے، گویا کہ یا یہ وہ رنگ ہے جو اس کے اوپر آ گیا عیسائیت کا یا یہودیت کا، جو اس کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت ہے، اب یہ بچہ کامیاب ہوگا، جنت میں بھی جائے گا۔ تو اللہ جل شانہ اس پر ان کو فرما رہے ہیں کہ ان رنگوں سے، یعنی دنیا کے ان رنگوں سے جو تمہارے پوپ پادری لوگوں کو دیتے ہیں، یہ کامیابی کی ضمانت نہیں ہو سکتی۔ کامیابی کی ضمانت تو ہے اللہ کا رنگ، اور اللہ کے رنگ سے بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رنگ سے مراد ظاہر بات ہے کہ دنیا کے یہ عارضی رنگ نہیں، عبدیت کا رنگ ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا رنگ ہے، اللہ تعالیٰ کی مان کر چلنے والے پر جو رنگ چڑھتا ہے خداوند اللہ کا وہ رنگ ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اللہ والوں پر، جو حقیقی معنوں میں اللہ والے، ان پر اللہ کا ایک رنگ ہوتا ہے، اور وہ ان کی حرکات و سکنات میں، ان کی گفتگو میں، ان کی نشست و برخاست میں، ان کے انداز و اطوار میں، ان کے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے میں، ان کے معاملات میں، ان کے اخلاق میں، ان کے کردار میں، سب میں نظر آتا ہے۔ وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ چھپ سکے، چھپائی جا سکے۔ تو اس کی طرف یہاں پر اشارہ ہے۔ تو یہ
پتہ چلا ہمیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو رنگ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی سے چڑھتا ہے. جو جتنا اللہ تعالیٰ کی عبدیت یا دیکھیں بندگی کس کو کہتے ہیں؟ یہ ہم صرف عبادت کو بعض اوقات بندگی سمجھتے ہیں. عبادت بھی بندگی کا ایک جز ہے. ایک ظاہر ہے عبادت اللہ تعالیٰ کی خالقیت و مالکیت کی وجہ سے ہوتی ہے. بندگی کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے سامنے سرنڈر کرنا. پوری دن بھر میں اور پوری زندگی میں انسان کو اپنی مختلف موقعوں پر اللہ تعالیٰ کے احکامات اس کی جانب متوجہ ہوتے ہیں. اس وقت میں اس کا اللہ تعالیٰ کے احکامات کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا، یہ اللہ تعالیٰ کا رنگ ہے. یعنی یہ زندگی کے اعمال کے اندر وہ نظر آ رہا ہوتا ہے. پھر اس کی کچھ کیفیات اللہ چہروں پر بھی ڈال دیتے ہیں. میں نے عرض کیا کہ اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے جو لوگ ان کے ساتھ رہتے ہیں وہ زیادہ قریب سے اللہ والوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور پھر جب معاملات آتے ہیں ان کے اخلاق بھی بتا رہے ہوتے ہیں. ان کے اندر صبر، شکر، عفو، درگزر، مہربانی، سخاوت، توکل، سچائی، امانت، دیانت، یہ چیزیں نظر آئیں گی اخلاق میں. ان کے معاملات کے اندر انتہائی صفائی اور انتہائی اس میں ایک حسن اور خوبی نظر آئے گی. اور اپنی دل کی، اپنے نفس کی، اپنی طبیعت کی بجائے وہ احکامات شریعت پر چلتے ہیں. یہ ان کی چیزیں، یہ اہل کتاب کی ایک بہت بڑی غلط فہمی کو دور کیا جا رہا ہے. اہل کتاب کی عادت تھی کہ یہ چند مغالطوں میں مبتلا ہے. اگلی آیتیں بھی جس میں آ رہی ہیں آپ دیکھیں گے ان کے مغالطے، ان کو جو غلط فہمیاں کہہ لیں یا بعض جگہوں پر وہ خوش فہمیاں ہیں، ان کو جو اس کے بارے میں ان سے کہا جا رہا ہوتا ہے کہ اس سے نکل آؤ اور حقیقت پسندی اور حقائق کی دنیا کی طرف آ جاؤ. ان کی چند غلط فہمیوں میں سے ایک تو یہ کہ اس طرح کی رسومات کو آخرت کے لیے کوئی کامیابی کی ضمانت سمجھا ہوا، جیسے رنگ دینے وغیرہ یہ وہ. دوسرا ان میں اپنی نسبت کا گھمنڈ بہت زیادہ تھا. اس بات کا گھمنڈ بہت زیادہ تھا کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں اور ہم ان نبیوں کے نام لیوا ہیں. ان نبیوں سے ہمیں ایک نسبت ہے. ہم بنی اسرائیل ہیں. اسرائیل یعقوب علیہ السلام، پھر ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام، آگے ان کی نسلوں کے اندر سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور ہارون جیسے انبیاء اور انبیاء بنی اسرائیل بہت بڑی تعداد کے اندر گزرے. تو یہ خیال کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی کثرت کے ساتھ ہمارے اندر نبی بھیجے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیاوی بادشاہتیں بھی عطا فرمائیں، دنیا کے اندر ایک خاص قسم کی عزت احترام پوری انسانیت نے ان کو سر آنکھوں پر بٹھایا. ان چیزوں نے ان کے اندر ایک گھمنڈ پیدا کیا. اور یہ گھمنڈ آج بھی آپ کو قرآن شریف پڑھنے سے آپ کو واضح جیسے ماضی کا پتہ چلتا ہے، تو آج آپ مشاہدہ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے پیروں کے خاندان میں، بہت سارے بزرگوں کے خاندان میں آپ کو اس اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اسی گھمنڈ کے مناظر نظر آئیں گے. یعنی لوگ اعمال میں تو بالکل پیچھے اور اللہ تعالیٰ کی عبدیت کے اندر پیچھے، اپنے نسب پر تفاخر، ہم فلاں کی اولاد ہیں، ہم فلاں کی اولاد ہیں، فلاں کی اولاد ہیں. اگر کہیں نسلوں پشتوں میں اوپر بزرگ گزرے ہیں تو ان کی وجہ سے اپنے آپ کو بھی بزرگ سمجھنا، ان کی وجہ سے اپنے آپ کو بھی انتہائی قابل احترام سمجھنا، اور لوگوں کے اندر ایک اپنے آپ کو مخدوم سمجھنا، بلکہ اپنے آپ کو مخدوم کہلانا. مخدوم کا مطلب ہوتا ہے جس کی خدمت کی جائے. تو کوئی اور دوسرے کو تو مخدوم کہے کہ یہ میرے مخدوم ہے، دوسرا دل سے نہ مانتا ہو، جیسا بزرگوں کی عادت ہے. لوگ چاہے ان کے ساتھ عزت کے جو بھی القاب لگا لیں، وہ اپنے آپ کو اس کا مستحق نہیں سمجھتے. لیکن آج آپ دیکھیں لوگوں نے اپنے ناموں کے ساتھ لگایا ہوگا، اور اپنے ناموں کے ساتھ خود اپنے آپ کو عزت کے القاب کے ساتھ متصف کرنا اور لوگوں سے توقع رکھنا کہ ہمیں جب پکاریں گے تو ان القاب اور آداب کے ساتھ پکاریں گے. یہ سب وہ عادتیں ہیں جو انسانوں کو ناکامیوں کی طرف لے جاتی ہیں، کامیابی کی طرف نہیں لے جا سکتی. یہ تکبر اور بڑائی اور کبر اور بعض صورتوں میں نمود و نمائش اور خود پرستی اور خود نمائی کی چیزیں. اللہ جل شانہ انسان سے، مسلمان سے عاجزی، خاکساری، بے نفسی، تواضع، فنائیت کا مطالبہ فرماتے ہیں. اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اس کی سب سے روشن مثال ہوتے تھے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ کون بڑا ہو سکتا ہے انسانوں کے اندر؟ کون زیادہ کمالات کا حامل ہو سکتا ہے؟ کون انبیاء سے زیادہ
اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکتا ہے، لیکن آپ ان کی زندگیاں دیکھیں گے تو وہ انتہائی عاجزی اور خاکساری اور اپنے آپ تواضع کی زندگیاں ہوں گی. دل سے وہ اپنے آپ کو، عام لوگوں کے ساتھ ان کا معاملہ ایسے ہوگا کہ لوگ ان کی جو ہے وہ جس کو کہنا چاہیے کہ ان کو بہت سی جگہوں کے اوپر لوگ ان کی اتنی بلند حیثیت کا ادراک نہیں کر پاتے ان کی تواضع کی وجہ سے، ان کی عاجزی کی وجہ سے سمجھ نہیں پاتے کہ وہ کون. تو کہا آگے اگلی آیت ہے قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، ان سے کہہ دیجئے کیا تم جھگڑتے ہو ہم سے اللہ کے بارے میں، وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، حالانکہ وہ ہمارا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے. یعنی اسی کی اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے تو انسان کی تخلیق ہوئی ہے، اسی لیے انسان پیدا کیا گیا ہے، اور یہ اسلام ہی اللہ تعالیٰ کا بھیجا وہ فطری دین ہے جو تمام انبیاء کا دین ہے. اسلام تمام نبیوں کا دین رہا ہے. تو اب تم اے اہل کتاب، تم مسلمانوں سے اس بندگی کے بارے میں اختلاف کرو. مسلمان تمہیں کس چیز کی طرف دعوت دے رہے ہیں؟ مسلمان تمہیں اللہ جو خالق کائنات ہے، جو مالک کائنات ہے، مسلمان تمہیں اس کی طرف بلا رہے ہیں، دین ابراہیمی کی طرف، جیسا پیچھے بقل بل ملت ابراہیم حنیفہ، دین ابراہیمی کی طرف بلا رہے ہیں، اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، تمام پیغمبروں کے مشترک دین کی طرف بلا رہے ہیں. تم اس میں جھگڑا کر رہے ہو. تمہیں کسی خاندانیت کی طرف نہیں بلایا جا رہا، تمہیں کسی مخلوق کی طرف نہیں بلایا جا رہا، تمہیں کسی نام و نسب یا نام و نمود کی چیزوں کی طرف نہیں بلایا، تمہیں تو اللہ کی طرف بلایا جا رہا ہے. اللہ کی طرف بلانے کے اندر بھی کیا تمہارا جھگڑا ہے؟ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، تو اللہ تمہارا کب پیچھے کہا کہ وہ رب، وہ تو ہمارا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، تو ہم سب پر اس کی بندگی فرض ہے، کیونکہ ہم پر جیسے اگر جس کا وہ رب ہے سب پر اس کا حق ادا کرنا فرض ہے. تو کہا کہ اگر تم ہماری اس دعوت کو قبول نہیں کرو گے تو نقصان کس کا ہے؟ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، ہمارے ساتھ ہمارے عمل جائیں گے آخرت میں، تمہارے ساتھ تمہارے عمل جائیں گے آخرت میں. ہمیں اپنی دعوت اللہ کے لیے تھی یا نہیں تھی اس کا حساب دینا ہوگا. تمہیں یہ دعوت قبول تم نے کی یا نہیں کی، یا کرنی چاہیے تھی، تم نے کیوں نہیں قبول کی، تمہیں اس کا حساب دینا. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، جہاں تک ہمارا طریقہ ہے تو ہم اپنی بندگی اسی کے لیے خالص کرنے والے ہیں. یعنی ہم نے اپنی بندگی خالص اللہ کے لیے کی. جہاں تک ہماری بات ہے تو یہ بات سمجھ لو کہ ہماری بندگی، ہماری عبادت، اطاعت صرف اور صرف اللہ کے لیے، اور ہم اس کے علاوہ کسی کی بندگی اور عبادت کرنے کے والے نہیں ہیں، اور تمہیں بھی اسی کی طرف بلا رہے ہیں. تو یہ بنی اسرائیل کو کہا جا رہا تھا. اگلی آیت ہے کہ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا او نصارا، کہا کہ تم اس پر جھگڑتے ہو نا، ہم سے یہ کہتے ہو کہ تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد آگے تک کانوا ھودا او نصارا، وہ یا یہودی تھے یا عیسائی، یعنی کہ عیسائی کہتے ہیں کہ وہ عیسائی تھے اور یہودی کہتے ہیں وہ تھے، اور تم لوگ کہتے ہو کہ ہم ان کی رستے کے اوپر ہیں، ہم ان کے جانشین ہیں. تو پوچھا، مسلمان پوچھ رہے ہیں ان سے، گویا اللہ کہہ رہے ہیں ان سے پوچھو، قل کہہ دو، اَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ، تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے؟ عالم کون ہے؟ وَمَنْ أَظْلَمُ، اور کون زیادہ ظالم ہے اس سے، ممن کتم شہادۃ عندہ من اللہ، جو چھپائے ایسی شہادت کو جو اس کے پاس ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ بے خبر اس سے جو تم کرتے ہو. یعنی کہ تمہیں دو چیزوں کا پتہ ہے. توحید خالص و بندگی کی جو بات ہو رہی تھی جس کے پیچھے گزر گئی، یہ بھی بنی اسرائیل کو اور اہل کتاب کو پتہ تھا. کہا تمہیں اس کا بھی پتہ ہے، کیونکہ کتاب میں آج بھی اللہ تعالیٰ کی خالص توحید اور تحریف شدہ تورات و انجیل میں ایسی آیتیں موجود ہیں جس سے خالص اللہ تعالیٰ کی بندگی کا ثبوت ملتا ہے، جو خالص اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتی ہیں. ایک اس چیز کا ثبوت ہے، تو اس کی طرف گویا انہیں متوجہ کیا جا رہا ہے، ان کی خاص طور پر مذہبی قیادت کو، ان کے مذہبی پیشواؤں کو جو کتاب سے واقف ہیں، کہ خود بتاؤ کیا کتاب اس کے یہ جو تم لوگوں نے دین کے نام سے جو گھڑنت اور جو تم لوگوں نے من گھڑت چیزیں بنائی ہیں، وہ کہاں سے تم لوگ لے کر آئے ہو. اور اللہ آج بھی کتاب جو ہے وہ توحید خالص کی چیزیں اس میں موجود ہیں، اللہ کی بندگی اور عبادت کی چیزیں اس میں موجود ہیں. دوسری بات جو من اصل، اور گواہی
جو اس کے اندر وہ ہے وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نبی آخر الزماں کی اس میں علامتیں آج بھی موجود ہیں. بہت سی دنوں نے بدل دی، تحریف تو ہوئی، کتابوں میں بہت زیادہ تحریف ہوئی، لیکن تحریف کے باوجود اس میں ایسی چیزیں رہ گئیں کہ جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی علامتیں اس میں پائی جاتی ہیں، اور ان پر اہل کتاب پر ان علامتوں کو پہچان لینے کے بعد گواہی دینا واجب تھا کہ یہ باقی تمام اقوام عالم کو بتائیں گے کہ ہاں جی یہ وہ نبی آخر الزماں ہے، نشانیاں پوری ہیں. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ومن ازلم، اور کون زیادہ ظالم ہے، ممن کتم شہادتاً، جو چھپائے ایسی شہادت کو، عندہ من اللہ، جو اس کے پاس ہے اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے جو اس کے پاس، یعنی یہ گواہی تو اللہ نے نشانیاں بتائیں اور گواہی تمہارے اوپر ڈالی، ان نشانیوں کی روشنی میں تم نے گواہی دینی ہے. اس گواہی کو چھپا کر تم کتنے بڑے ظلم کے، یعنی جتنا بڑی ذات ہوتی ہے اس کی طرف سے دی گئی گواہی کو چھپانا اتنا بڑا جرم ہوتا ہے. تو یہ گواہی جس طرح تم نے اللہ کی طرف سے تم پر جو گواہی رکھی گئی تھی کہ تم دو گے، تو وہ تم نے چھپائی ہے، اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا. وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ تعالیٰ اس بات سے اللہ غافل نہیں ہے، بے خبر نہیں ہے اس سے جو کچھ تم کرتے ہو. اگلی آیت ہے آیت نمبر 102، تلک امۃ قد خلت، وہ یہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی. یعنی یہ جو تم جن لوگوں کے نام لیتے ہو، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، بزرگوں کے ان کے کارناموں کو بیان کرتے ہو، جس طرح نااہل قوموں کی پھر کام یہی رہ جاتا ہے کہ وہ گزرے ہوئے لوگوں کے ہی کارناموں پر اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، گزرے ہوئے لوگوں کی عزت میں سے اپنا حصہ مانگتے ہیں، گزرے ہوئے لوگوں سے جو لوگوں کو عقیدت ہوتی ہے وہ چاہتے ہیں کہ وہ ہماری طرف منتقل ہو جائے، اور انہی کے کارناموں اور ان کے اللہ کے نزدیک مراتب کا ذکر تو کرتے رہیں گے، خود کوئی عمل نہیں کریں گے، بلکہ اپنا عمل ان کے یکسر مخالف ہوگا. انجام سمجھیں گے کہ ہمارا بھی ویسے ہی ہوگا جیسے ان کا ہوگا، عمل ان سے یکسر مخالف، اور آخرت کے اندر ان کے ساتھ ہونے کی ایک امید ہوگی ان کو، اس بنیاد پر کہ جی ہمارا ان سے کوئی نسبی تعلق ہے یا ہم ان کے نام لیوا ہیں. اس تصور کو اللہ جل شانہ ختم کر رہے ہیں اور درست بتا رہے ہیں. اللہ نے فرمایا لہا ما کسب، جو انہوں نے کمایا وہ ان کا ہے. یعنی جو لوگ گزر گئے، جو جماعت گزر گئی، اس کا ہے جو اس نے کمایا. وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارا ہے جو تم نے کمایا. وہ اپنی کمائی کا پھل کھائیں گے، تو اپنی کمائی کا پھل کھاؤ گے. انہوں نے اگر اطاعت کی ہے، انہوں نے اگر نیکی کی ہے، وہ اس کا پھل کھائیں گے. تم نے اگر نافرمانی کی ہے تم اس کا پھل کھاؤ گے. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور نہیں پوچھا جائے گا تم سے اس بارے میں کہ وہ کیا کرتے تھے. ان کے اعمال کا تم سے تو نہیں پوچھا جائے گا کہ جیسے، یعنی ان کے اعمال صالحہ کا ان کو فائدہ پہنچے گا، تمہارے اگر تم نے عمل صالح کیا تو اس کا فائدہ پہنچے گا، برے اعمال کیے تمہیں اس کا نقصان پہنچے گا. اور تم لوگوں نے ایک دوسرے کا، نہ تم نے ان کا حساب دینا ہے، انہوں نے تمہارا حساب دینا ہے. اس میں دونوں چیزیں موجود ہیں کہ تم سے یہ نہیں، یعنی آخرت میں یہ سوال یہ تو ہوگا تم نے کیا کیا، جس طرح آتا ہے قبر کے سوالات ہیں، حشر کے سوالات ہیں، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، جوانی کیسے گزاری. کہیں قرآن و سنت کے مجموعے میں آپ کو یہ سوال نظر نہیں آئے گا کہ یہ بتاؤ کہ فلانے کا عمل کیسا تھا، یہ بتاؤ کہ فلانے نے کیا کیا. کیونکہ ہر بندہ جو ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی انسان جو ہے وہ دوسرے انسان کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کوئی انسان دوسرے انسان کی جگہ کے اوپر یہ آیت تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اس کے اوپر یہ آیت دوبارہ آئی ہے، تکرار ہے اس آیت کے اندر، اور یہ تکرار اس وجہ سے ہے کہ اگر آپ بنی اسرائیل کا یا اہل کتاب کی زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ یا مرض دیکھیں تو آپ کو یہی نظر آئے گا کہ ان میں اس کو کہتے ہیں تفاخر بالآباء، تفاخر بالاسلاف، گزرے ہوئے لوگوں کے کارناموں پر ایسا فخر کرنا کہ اپنے آپ کو اپنی تمام بدعملیوں اور نافرمانیوں کے باوجود اپنے آپ کو ان کا جانشین سمجھنا، اپنے آپ کو ان کی جگہ پر سمجھنا، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. ظاہر بات اس غلط فہمی کا یہ لوگ شکار تھے، اور انہوں نے اسی کا نام دین رکھ دیا تھا. اچھا، اس سے ملتی جلتی بات آپ کو مسلمانوں کے اندر نظر آئے گی. یا آپ چلے جائیں معروف مزارات کے اوپر، تو یہاں ملنگوں میں اور درویشوں میں اور ادھر دھمالیوں میں اور موالیوں میں آپ کو لوگ نظر آئیں گے جن کو یہ ذہن دیا گیا ہے کہ نہ تم نماز پڑھو
نہ تم روزہ رکھو، نہ تم ذکر کرو، نہ تم کوئی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، بس تم اس اللہ والے کے ملنگ ہو، تم اس کے فقیر ہو، تم اس کے مجاور ہو، تو جو اس کا انجام ہوگا وہ تمہارا انجام، یہ تمہیں بھی لے جائیں گے، تمہیں اپنے ساتھ ہی اپنی کمبلی میں چھپا کر اور اپنی چادر میں چھپا کر اور یہ کر کے، اور وہ یہ قصے سنائے گئے ہیں۔ عوام کا، عامت الناس کا، جاہل لوگوں کا عقیدہ ایسے نہیں خراب ہوا خود بخود، ان کو یہ باتیں بتائی گئی ہیں، یہ بیانات کیے جاتے ہیں، یہ سنتے رہتے ہوں گے آپ لوگ بھی۔ اس کا یہ نتیجہ ہے کہ وہ لوگ تمام قسم کی عبدیت سے، تمام قسم کی عبادت سے، اللہ تعالیٰ کے رنگ سے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے، شریعت کی قید سے نکل کر وہ ایک نئی دنیا میں جا چکے ہیں۔ آپ کے بھی سامنے سارا چیزیں آپ یہ اسی کی سمجھے کہ وہ جو بنی اسرائیل کی جو مسائل تھے یہ اسی کی ایک بگڑی ہوئی شکل ہے۔ تو قرآن شریف، اس لیے آپ یقین کریں کہ اگر آپ اپنے معاشرے کے مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں، اپنے معاشرے سے جہالت کے تمام رویوں کو ختم کرنا، قرآن پاک اس کی سب سے بڑی صورت ہے، اس کا علاج ہے۔ جہاں قرآن شریف کا نور پہنچے گا، جہاں قرآن شریف کے یہ اللہ تعالیٰ کی واضح واضح دو ٹوک باتیں پہنچیں گی، یہ غلط تصورات کے بادل چھٹ جائیں گے۔ ہر ایک کو پتہ چل جائے گا کہ مجھے اگر اپنی آخرت بنانی ہے تو مجھے خود کچھ کرنا ہے۔ کوئی اور بزرگ اگر دنیا میں کچھ کر کے چلے گئے ہیں تو ان کے اعمال سے میری بخشش نہیں ہوگی۔ اس بنیاد پر میں آخرت کے مراحل نہیں طے کر سکتا کہ کچھ بزرگوں نے اعمال کیے ہوئے تھے اور میرا خیال یہ ہے کہ ان کے اعمال میں میرا حصہ تھا۔ ہاں، میں یہ نہیں کہتا، ہمیں کوئی اہل سنت والجماعت میں یہ نہیں کہتا، بزرگوں میں، ہمارے اسلاف میں، کہ اللہ والوں سے محبت کا فائدہ نہیں ہوتا، اللہ والوں سے عقیدت کا فائدہ نہیں ہوتا، بزرگان دین کی محبت اور عقیدت دل میں رکھنے کو، یہ چیزیں اپنی جگہ پر مفید ہوتی ہیں، لیکن ان کا فائدہ کب ہوتا ہے؟ ان کا فائدہ تب ہوتا ہے جب انسان کو ان بزرگوں کی وجہ سے انسان ان کے ساتھ اپنی چیزوں کو مماثل کرے، ان کے عقیدے کی طرف اپنا عقیدہ رکھے، جیسے وہ عقیدہ توحید کے اوپر قائم تھے، یہ عقیدہ توحید پر قائم ہو، جیسے وہ سنت کے انتہائی حریص اور سنت کو انتہائی اس کی پیروی کرنے والے اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر سنت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل پر چلنے والے اور صحابہ کی اقتداء کرنے والے تھے، یہ بھی ایسے ہی بنے۔ جیسے وہ اللہ کی عبادت گزار تھے، یہ اپنی ٹھیک ہے اس لیول تک اگر نہ بھی پہنچ سکے تو کچھ ان کی مماثلت کی کوشش کرے، جیسے وہ استغفار کرنے والے، اپنے گناہوں پر رونے والے، جیسے وہ شریعت کے دائرے کے اندر اپنے آپ کو پابند رکھنے والے تھے، یہ انسان کا ذہن بنے اور عمل میں کی اپنی سی کوشش کرے، چاہے بے شک اس میں کمی کوتاہی ہوگی، یہ اس درجے پر نہیں بھی پہنچ پائے گا، تب بھی اب یہ نسبت اس کے لیے فائدہ مند ہوگی کہ اس نے ان سے زندگی گزارنے کا مجھے دنیا میں جینے کا قرینہ دے، میرے دل ویراں کو الفت کا خزینہ دے، سیلاب معاصی میں طاعت کا سفینہ دے، ہستی کے اندھیروں کو انوار مدینہ دے، پھر دہر میں پھیلا دے ایمان کا اجیارہ، دربار میں حاضر ہے ایک بندہ آرا، دربار میں حاضر ہے ایک بندہ آرا۔ مرد حضرات بھی، خواتین بھی، جو بچے بھی سن رہے ہیں، مجھے دنیا میں جینے کا قرینہ دے، میرے دل ویراں کو الفت کا خزینہ کو کہتے ہیں، جن کی چھٹی کوئی نہ ہو، تو ایسے لوگ اگر کوئی ہوں تو وہ ضرور اپنے بارے میں بتائیں، اور انشاءاللہ ان کی حوصلہ افزائی کا ہم خصوصی کو اہتمام کریں گے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، دعا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔
والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. آمين 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 برحمتك يا أرحم الراحمين. یا رب مجھے دنیا میں جینے کا قرینہ دے، میرے دل ویراں کو الفت کا خزینہ دے، سیلاب معاصی میں طاعت کا سفینہ دے، ہستی کے اندھیروں کو انوار مدینہ دے، پھر دہر